دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کس طرح کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے کہ کیوں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر خدا نے خون چوسنا کیوں حرام کر دیا۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجر ممنوعہ سے آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا اسی کے اجزائے مادیہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل کے 5 سال کے بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دے دی تھیں جو قابیل میں نہ تھیں۔ یہ نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں واحد تھا۔ یہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور رہتا تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے۔ جب جوان ہو گئے اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے بارے میں عرض کی۔ خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیہ عورت کو قابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام بعض روایات میں آمالہ لکھا گیا ہے اور بعض میں جہانتا لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے کہ خداوند عالم نے ایک حور کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے اپنی بیوی کے جنیہ ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں باپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے جنیہ عورت دی اور حابیل کو حوریہ دی، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے کسی صورت میں تسلیم نہ کروں گا۔ پھر بولا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اس میں کیا دخل ہے؟ پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے خلیفہ کیوں بنا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں، یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے حابیل کو میرا خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، اس سے زیادہ اس امر میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں تو ایک نہ مانوں گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانیاں رکھ دی۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے ردی قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھا۔ حابیل نے دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے، انہوں نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی۔ غرض یہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی اور شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا۔ تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی تھا۔ 28 سے 16 میں ہے کہ یہی دمبا بعد میں فدیے اسماعیلی
مسیح بن کر آیا تھا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آرائش سولہویں میں ہے کہ حضرت آدم جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت قرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کی اور تو کوئی اولاد فی الحال نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو مشورہ آپ کا درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفاخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو کر ڈالو، لیکن میں بتائے دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم اپنا خلیفہ بنا آئے تھے، شیطان کے ورگلانے سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ الغرض بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسے کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا۔ آرائش سولہویں میں بے حوالے تبری میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا، سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران و پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا تھا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکیں تو ہم کھائیں۔ غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں بو پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ